اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہترین زندگی عطا فرمائے، جس میں ایمان میں اضافہ فرمائے اور نیکیوں کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیت کو خالص اپنے لیے ہی اس کو مخصوص کر کے رکھے اور اس میں کسی اور کا حصہ نہ رکھے، تاکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سرخرو کرے اس نیت کے خلوص کی وجہ سے۔ چلے میری پیاری بہنوں، آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 109 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم جو دے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہر نفع بخش چیز ہم کو سکھا دے، آمین۔ آیہ نمبر 109، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ تعالیٰ کے ہی، ترجعو لوٹائے جائیں گے، الامور تمام کام، کنتم ہو تم، خیرہ بہترین، امت، اخرجت نکالی گئی ہو، للناس لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروفی معروف کا یا نیکی کا، وتنہون اور تم روکتے ہو، عن المنکری منکر سے، برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، ولو اور اگر، آمنا ایمان لے آتے، اہل الکتابی اہل کتاب، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، منہم ان میں سے، المؤمنون کچھ ایسے ہیں جو مومن ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان میں سے، الفاسقون فاسق لوگ ہیں۔ لن ہرگز نہیں، یضروکم وہ نقصان دیں گے تم کو، الا مگر، اذن کچھ تکلیف، و اور ان اگر، یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے، یولوکم تو وہ پھیر دیں گے تم سے، الادبار پیٹھیں، ثم پھر، لا نہیں، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کا ورڈ انالیسس۔ کنتم یہ ضمیر منفصل ہے، یعنی علیحدہ سے جو کھڑی ہوتی ہے، پروناؤن علیحدہ سے کھڑا ہوتا ہے، یا تو یہ جملے کا سٹارٹ ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے، مبتدا کہتے ہیں جو وہ ناؤن جو جملے کو سٹارٹ کرے، اور یا پھر اگر جملے کے بیچ میں آئے تو پھر سٹریس کے لیے آتا ہے، یعنی زور دینے کے لیے۔ تو کنتم ہو تم، خیرہ بہترین، امت حمزہ میم سے ہے، ٹھیک ہے۔ امت کوئی گروہ جو کسی خاص ویلیوز کو فالو کرتا ہو، خاص ریلیجن کو فالو کرتا ہو، زبان پر اکٹھا ہو یا اپنی نسل کے وجہ سے اکٹھا ہو، تو ہم اللہ کے دین پر اکٹھے ہیں نا، تو خیرہ امت خاص ایک گروہ ہو، بہترین گروہ ہو، اخرجت خارا جیم سے ہے، نکالی گئی ہے، یعنی یہ امت نکالی گئی ہے کس مقصد کے لیے؟ للناسی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تأمرون اور ان کا گول کیا ہے؟ تأمرون حمزہ میم را سے ہے، امر حکم کو کہتے ہیں، تأمرون تم، یہ تا شروع کا جو ہے نا تم کے لیے،
تم حکم دیتے ہو بالمعروفی، عین را فا سے ہے، عرف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز کو، معروف وہ نیکی ہوتی ہے جس کو ہر کوئی پہچانتا ہے، جس کو عقل بھی اچھا کہتی ہے، شریعت بھی اچھا کہتی ہے، معاشرہ بھی اچھا کہتا ہے، تو تم حکم دیتے ہو معروف کا، بھلائی کا، نیکی کا۔ وَتَنْہَوْنَا، یہ نون ہا یا سے ہے، نہیں کہتے ہیں نا ہم، نہیں، عن المنکر یعنی روکنا، نہیں کا مطلب ہے تم روکتے ہو، اور تا شروع میں تم کا ہے، تم روکتے ہو، عن المنکری منکر سے، منکر نون کاف را سے ہے، اور منکر کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو عقل، شریعت، معاشرہ جس کو برا سمجھے، ٹھیک ہے نا؟ تو تم، اور یہاں پر المنکر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور المعروف ہے تو کیا مطلب ہے؟ المعروف ہر وہ چیز ہوگی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی، بیسیکلی سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نیکی کہتے ہیں وہی نیکی اور وہی اچھی چیز ہوتی ہے، اور المنکر کیا ہے کہ وہ برائی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے، اسپیشلی اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے اس کو ناپسند کیا ہو، اس کو برائی ڈکلیئر کیا ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ، اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، اور جب آمنا کے، تؤمنون کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ میم نون، سو آمنا بی کا مطلب ہوتا ہے، اگر آمنا کے آگے پریپوزیشن بی کی لگی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، اور اگر آمنا لی ہوتا ہے نا تو پھر یقین کرنے کا معنی ہوتا ہے، یعنی آمنا لی تو آپ کسی کے لیے بھی یقین کر سکتے ہیں نا، جیسے آتا ہے نا آیات میں کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے، تو وہاں پر بھی آمنا لی آیا تھا، لیکن جب بھی اللہ پر ایمان کی بات آتی ہے نا تو پھر بی لگتا ہے آگے، ٹھیک۔ وَلَوْ، اور اگر آمنا ایمان لے آتے، اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب کون ہے؟ کرسچنز اینڈ جوز، ٹھیک ہے نا، یہودی اور عیسائی، لکانا، البتہ ہوتا، ڈیفینیٹلی ہوتا، یہ لا کس کے لیے، البتہ کا کیا مطلب ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، یعنی یہی بات اچھی ہوتی ان کے لیے کہ وہ ایمان لے آتے، منہم، ان میں سے، المؤمنون، وہ ہیں جو مومن ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، جو بات مان جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں، حمزہ میم نون سے ہے، وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر یعنی کاف تا را سے ہے، کثرت کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ تعداد کو، تو زیادہ ان میں سے کون ہے؟ الفاسقون، جو فاسق ہیں، فاسق کا روٹ فا سین قاف ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حدوں کو توڑنے والا، ٹھیک ہے نا، فاسق اس کی واحد بھی ہے۔ اب پہلی آیت جو 109 ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کی سب چیزیں، سب کے سب کام اللہ کی نظر کے اندر ہیں، اللہ کی اتھارٹی کے نیچے ہیں، اور اللہ ہی ان کا فیصلہ کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز جانتا ہے، اور سارے کے سارے معاملات جو دنیا میں ہو رہے ہیں، کوئی کفر اختیار کر رہا ہے، کوئی ایمان اختیار کر رہا ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی بد کر رہا ہے، کوئی فرقہ بازی کو پروووک کر رہا ہے، اس کو اور زیادہ ہوا دے رہا ہے، اور کوئی محبت اور اکٹھے ہونے کا، اتحاد کا پیغام دے رہا ہے، یہ سب کے سب معاملات اللہ کی نظر میں ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، ہر ایک کا دماغ جو سوچ بھی رہا ہے نا وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کے سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا کہ کیسے کام انہوں نے کیے، کیسی سوچیں تھیں ان کی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنی سوچوں کے اوپر پابندی لگایا کریں، کیونکہ آپ کی سوچیں اگر غلط ہوں گی تو وہ آپ کے الفاظ بن جائیں گی، اور اگر آپ اپنے الفاظ کو کنٹرول نہیں کرو گے تو وہ بولتے بولتے وہ آپ کی پرسنالٹی میں آ جائیں گی، اور وہ پرسنالٹی آپ کا رویہ بن جائے گی نا، آپ کا ایک طریقہ، تو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوں گے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر شرم آنی ہے تو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں یا لوگوں میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ کتنی شرم آتی ہے نا کہ اگر کوئی غلط کام، کسی کو کوئی غلط چیز کوئی دیکھ رہا ہو اور کوئی اس کو پکڑ لے کہ اوئے تم یہ دیکھ رہے تھے یا یہ کام کر رہے تھے، تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، ایک بندے کے سامنے بھی شرمندہ ہو جائے بندہ تو بڑا فیل کرتا ہے کہ کہیں یہ کسی کو بتا نہ دے اور کیا، لیکن اس بندے کے دیکھنے سے پہلے بھی تو کوئی دیکھ رہا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین سب کچھ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ ویڈیو بھی بن رہی ہوتی ہے، ایک ایسی کتاب قیامت کے دن لائی جائے گی جو
یعنی اس میں سارے کام دکھا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم کو کہ یہ تم نے کیا تھا، اور کوئی اپنے کاموں سے انکار نہیں کر سکے گا، اور اس کے ہاتھ اور پیر سب چیزیں بولیں گی۔ اور جب انسان کہے گا کہ تم تو میرے جسم کے حصے تھے، تم میرے خلاف کیوں بول رہے ہو، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ وہی اعضاء بولیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان دے دی ہے جس اللہ نے تم کو دی تھی، تو آج ہم بولیں گے اور بتائیں گے کہ تم نے کیا 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 ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ڈرنا چاہیے اور سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب مسلمانوں کے اوپر آتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، کیا ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت، تم سب امتوں میں سے بہترین امت ہو، لیکن بہترین صرف ٹائٹل کے لیے نہیں کہ آپ کو ایک ٹھپا لگ جائے، آپ کو ایک بیج مل جائے کہ آپ بہترین امت ہو اور آپ سب لوگوں کو تم تو جانور ہو، ہمارے سامنے کتے بلیاں ہو، اور ہم جو ہے نا بہترین امت ہیں، ہمیں یہ ٹائٹل مل گیا، اب ہم ظلم کریں، چوری کریں، ڈاکہ کریں، کسی کو ماریں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وی آر دا چوزن ونس، اور اب ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کر لیں گے تو جہنم میں تو ہم نے جانا کوئی نہیں، اور گئے بھی تو تھوڑے دن کو جائیں گے، اور وہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ جیسے نیند میں کوئی بے چین ہوتا ہے اور اس کا جسم تو نہیں نا جلتا، اگر وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ جل رہا ہے تو اصل میں تو اس کا جسم محفوظ ہوتا ہے، بس اتنی سی تکلیف اللہ تعالیٰ دے گا ذہنی کوفت کی طور پر۔ یہ ان کا عقیدہ آخرت کے بارے میں بن گیا، جس کی وجہ سے ان کی ساری کام خراب ہو گئے۔ اس وقت کتنی وہ ظلم اور زیادتی، اور جیسے کوئی یعنی جانوروں سے بھی بدتر وہ فلسطینیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ انہوں نے ٹائٹل لے لیا لیکن کام انتہائی غلیظ کیے۔ تو یہ بات نہیں اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی بتائیں گے کہ تم کیوں بہترین امت ہو، یہ کام کرو گے تو بہترین امت کا ٹائٹل لے سکتے ہو، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تم اس ٹائٹل کے حقدار ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تأمرون، اب پہلے کام کرنے کا کیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو معروف کا حکم دو گے، یعنی آپ نے اچھی باتیں لوگوں کو بتانی ہے۔ قرآن کے اندر جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کے طور پر ایکسیپٹ کیا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپروو کیا ہے، وہ نیکی کے کام آپ نے لوگوں کو بتانے ہیں۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ میں تو نیکی کے کام کر رہی ہوں اور دوسرے کوئی کرتے یا نہیں کرتے میری طرف سے جدھر مرضی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن جو ہے وہ خود بھی نیکی کرتا ہے اور تڑپتا ہے کہ دوسرے بھی اس نیکی کو پا لیں۔ جیسے اب قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن پڑھنے کے بعد نا انسان کا دل دماغ بدل جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ جتنی چیزیں میں نے سیکھی ہیں میں گھول کے اپنے بچوں کو پلا دوں، جتنی چیزیں میں نے سمجھی ہیں میں اپنے ہسبینڈ کو سمجھا دوں، اور اتنی دل میں بے چینی لگتی ہے کہ جلدی سے ان کو اچھی باتیں پتہ چل جائیں، نماز کے کتنے فائدے ہیں، روزے کے کتنے فائدے ہیں، زبان کو سنبھال کر استعمال کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں اور آپ کا دماغ ہی اس طرح چلتا ہے کہ کون سا صحیح وقت ہوگا جس وقت میں ان کے کانوں میں یہ باتیں ڈال دوں گی۔ ہوتا ہے نا ایسے قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے سے پہلے وہ جوش اور ولولہ نہیں ہوتا آپ کے اندر، لیکن قرآن پڑھنے کے ساتھ آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ خیرہ امتن ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ کام نہ کریں۔ ہم نے سارے ان کاموں کی لسٹ بنانی ہے نا، جیسے آپ اپنے گھر میں لسٹ بناتے ہیں کہ گھر کو آرگنائز کرنے کا کیا طریقہ، کیا کیا کام ہونے چاہیے، گھر میں صفائی ہونی چاہیے، وقت پر کھانا ملنا چاہیے، بچوں کا ہوم ورک ہونا چاہیے، یعنی آپ اپنی فیملی کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے گھر میں سکون رکھیں گے۔ اسی طرح ایک انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ من حیث القوم، ہر بندے کی یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے، سب نے یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانی ہیں۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم لوگوں کو منع کرو گے منکر سے، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اگر منکر کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر اتنی طاقت ہے کہ تم ہاتھ سے روک سکتے ہو، فورس سے روک سکتے ہو تو روکو، اور اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ بات کرو، ڈر لگتا ہے، تو پھر دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے نا۔ تو تم منع کرو گے ہی کرو گے لوگوں کو۔ اب میری پیاری بہنوں، ذرا سا یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے، ایک امت کی حیثیت سے ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں؟ نہیں،
نہیں دیتے. اپنے بچے اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تو ماں باپ نہیں بولتے, کچھ نہیں بولتے کہ کہیں جاب ہی نہ چھوڑ دے, کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے, کہیں, یعنی اگر بچے نے رات کی جاب کی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے, جیسے رات کی جاب اس کی ذمہ داری ہے ایسی نماز بھی اس کی ذمہ داری ہے. تو بھلے کام کے لیے آپ کو کہنا ہوگا کہ بیٹا نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے, آپ چاہے جیسے بھی پڑھو, نماز پڑھ کے دوبارہ سو جانا. تو بھلائی کا تو حکم دینا ہی دینا ہے. یعنی اگر کوئی روزے خدا نخواستہ نہیں رکھتا تو آپ بتائیں کہ روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں, روزے چھوڑ نہیں سکتے, وہ روحانی اور جسمانی فائدے کی چیز ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس سچائی کے بارے میں. اگر ہم گھر میں خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے, یعنی مائیں چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بچوں تک, کیا اپنے گھر, اپنے سسرال, اپنے میکے, ہر ایک میں جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں. یہ جو ہسبینڈ ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بچوں کے سامنے کیا رول ماڈل ہے؟ تو بھلائی کا حکم ایک دوسرے کو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں, اور برائی سے روکنا ہی روکنا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ بڑا بولے تو کوئی بات نہیں اور چھوٹا کرے تو اس کو مار پٹے, ٹھیک ہے نا. تو جب بچے کہتے ہیں کہ ابو تو آپ تو خود جھوٹ بول رہے ہیں, تو پکڑ کے اس کو پھینٹی لگا دی کہ تم نے کیوں یہ کہا مجھے, تم ہوتے کون ہو اور تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے یہ کہو. حالانکہ جھوٹ بولا تھا باپ نے, ماں نے جھوٹ بولا تھا. اگر بچہ کویشچن کر رہا ہے تو صحیح کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی برائی سے روکنا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ بے پردگی کتنی آ گئی ہے, کوئی کسی کو نہیں روکتا, اور یہ اتنی نارم چیز ہو گئی ہے کہ آدھی ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں. لڑکیاں بیٹھتی ہیں تو ان کے پجامے اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ ان کی آدھی ٹانگ ننگی ہوتی ہے, اور انہوں نے صاف بھی کی ہوتی ہے تاکہ اگر نظر آئے تو پیاری لگے. بازویں ساری ننگی ہوتی ہیں, اور سر پہ ایسے اگر دوپٹہ ٹکائیں تو آدھا سر ننگا آدھا سر ڈھکا ہوا. اور اکثر و بیشتر میں نے دیکھا کہ جنہوں نے پورا حجاب کیا ہوا ہے ان کی بازویں ننگی ہوتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ آپ کو یہ بات تو سمجھ نہیں ہے, کیوں نہیں پھیلاتے یہ بات کہ یہ ایک منکر کی چیز ہے کہ عورت کی بازو, اس کی خوبصورتی جسم کی, اس کا گلا, اس کے کان, اس کی یعنی جسم کا کوئی بھی حصہ دوسرا دیکھے نامحرم. یہ منکر ہے, یہ منکر ہے. کیونکہ اب دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنی خرابی پیدا ہو گئی ہے, کتنی بے پردگی, کتنی بے حیائی پھیل چکی ہے ہمارے معاشرے میں. اور میں تو کہتی ہوں کہ ڈرامے سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنے میں, کیونکہ وہ آپ کو ایک راستہ دکھا دیتے ہیں. اب ہمارے ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ, نفرت, برائیاں, بے پردگی, جیسا کہ لوگ شیئر کرتے ہیں. میرے پاس تو ٹائم کوئی نہیں ڈرامہ دیکھنے کا, لیکن جو ادھر ادھر چلتے پھرتے پاکستان میں بندہ جاتا ہے تو دیکھ لیتا, تو اس میں صرف اور صرف بے پردگی اور بے حیائی اور برائی اور ایک دوسرے پر شک کرنا اور میاں بیوی کی لڑائی اور طلاق اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پورا معاشرہ اس کا شکار ہو گیا ہے. طلاق بہت عام ہو گئی ہے, ایک دوسرے پر شک بہت عام ہو گیا ہے, جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے, بے حیائی کو نارمل سمجھا جاتا ہے. یعنی یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ دوپٹہ سر پہ کسی نے نہیں کیا ہوا, تو دس از اے نارمل تھنگ, دس از ناٹ سم تھنگ کہ ہائی اللہ یہ بے پردہ عورت باہر جا رہی ہے اور یہ تو شیطان کے جند میں سے ہو جائے گی, اس کے آرمی کا ایک سپاہی بن جائے گی, لوگوں کو باہر بے حیائی دکھا کے یا اپنا پردہ کھول کے. تو بہت سارے نامحرموں کو اس مشکل کا شکار کرے گی. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں نا عورتیں, تو ان کے ٹخنے بالکل ننگے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں ٹخنے ڈھکنے ہیں, پاؤں ڈھکنے ہیں, اپنی کلائی تک. یعنی ہاتھ اگر ننگا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن کلائی تک آپ کا یہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو. کچھ بھی نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا. اور دوپٹے ایسے پہنتے ہیں جو سی تھرو ہوتے ہیں نماز کے دوران. کوئی یہ اس کی تو کوئی پرواہ کوئی نہیں کہ دوپٹہ, اور اگر کہیں تو کہتی ہیں اللہ یہ نہیں دیکھتا. بہنوں, اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ہم کو رولز دیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کہ پتلی اوڑھنی نہیں پہننی, پتلے کپڑے نہیں پہننے. کہ کوئی کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک صحابی کو دے دیا. تو
کچھ دن کے بعد پوچھا کہ وہ کپڑے کا تم نے کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو پہنا دیا، وہ اس نے پہننا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا اس کے نیچے شمیز کا کہنا اس کو کہ وہ ایک اور کپڑا پہنے، کہ وہ کپڑا بہت باریک تھا اور وہ جسم کے ساتھ جڑنے والا تھا، تو کہیں اس کے خد و خال ظاہر نہ ہوں۔ یعنی اتنا وہ دھیان کر رہے تھے۔ اور یہ دیکھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ ٹائٹل نہیں ہم نے لینا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اور قیامت کے دن تو بس یہ جا اور وہ جا جنت میں۔ نو، جب تک کام نہیں کریں گے نا تب تک وہ ٹائٹل بھی ڈیزرو نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ویسا ہی ایمان لاتے ہو جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو کہا ہے۔ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے آپ ان سب پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر ایمان کا کہا ہے؟ اللہ کی ذات پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، حشر کے دن دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے پر، تقدیر کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسا ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایمان بھی اپنی مرضی کا ہو، جیسے جیوز اینڈ کرسچنس نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی جو یہودی تھے انہوں نے کہا ہم موسیٰ کو تو مانتے ہیں اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے۔ تو یہ ایمان اپنی دل کی مرضی والا ایمان نہیں ہے ہونا چاہیے نا، یہ ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے کویشچنز کیے تھے، ایسے کویشچنز جو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ایکسپلین کر سکتے تھے اپنے پیغمبر کو، کوئی عام بندہ نہیں جان سکتا تھا۔ اور جب ان کو سارے سوالوں کا جواب مل گیا اور وہ لا جواب ہو گئے، تب بھی وہ ایمان نہیں لائے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی ایروگنس اور دنیا کی محبت کی وجہ سے، اپنی سرداری کی وجہ سے، اپنے ایگو کی وجہ سے کہ اگر یہ رسول بن گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو چلے گئے، مر گئے، سارے کے سارے چلے گئے۔ کیا بنا ان کا؟ اس کے بعد بھی کیا بنا؟ اگر وہ اس وقت مان لیتے، کیونکہ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ تو اچھا ہوتا، ان کی اپنی ذات کے لیے اچھا ہوتا اگر وہ مان جاتے۔ تو ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ یہودی ایسے تھے جو جیسے ریبائے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اور وہ ایمان لے کر آئے تھے اور انہوں نے مان لیا تھا، کیونکہ انہوں نے، اور ایک اور یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قرضہ نہیں مانگا تھا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضہ دینے میں دن تھے، جو وعدہ کے دن تھے ابھی اور بچے ہوئے تھے، لیکن وہ آیا اور وہ صحابہ کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے گریبان پکڑ کے برا برا کہنے لگا اور کہنے لگا کہ تم ہوتے ہی ایسے ہو مسلمان کہ تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے ہو، یہ وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے کہ میں اس کا سر اڑا دوں کہ یہ اتنی بے ادبی آپ سے کر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ، اس کو کہو کہ اچھے طریقے سے اپنا قرض مانگے اور مجھے کہو کہ میں اچھے طریقے سے اس کا قرض ادا کروں۔ اور پھر اس کا قرض ادا کیا آرام سے، اور اس سے کہا کہ بھائی ابھی تو قرضہ چکانے میں آپ سے جو وعدہ ہوا تھا اس میں تو کچھ دن باقی ہیں۔ آپ کو پتہ کیا ہوا؟ وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے ساری نشانیاں ان میں دیکھ لی تھیں اور بس ایک نشانی بچی ہوئی تھی کہ یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، اور میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ برا کر کے دیکھتا ہوں تو پھر یہ واپس میں کیا کریں گے۔ تو وہ بھی اسلام قبول کیا تھا اس نے۔ اور ایک اور بھی صحابی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھوں تو یہودی اپنے جادو سے مجھے گدھا بنا دیں۔ بہت پیاری دعا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، آخر تک بہت پیاری دعا ہے حفاظت کی، اس سے جادو اثر نہیں کرتا اور انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں اگر یہ نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، اور یعنی میرا دماغ خراب ہو جاتا اور میں صحیح کام نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسی طرح کر کے کچھ ایسے یہودی تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے ایمان لائے تھے اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وعدہ ہے کہ جو یہودیوں یا عیسائیوں میں سے ایمان لائے گا اس کو دگنا اجر ملے گا، ایک اپنے پیغمبر کو ماننے کا اور ایک مجھے ماننے کا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، اکثر ان میں سے فاسق ہیں، یعنی زیادہ تر تعداد ان کی ایسی ہے جو حدیں توڑنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننے والے، جس حد پہ اللہ تعالیٰ رکنے کو کہتا ہے وہ رکتے کوئی نہیں۔ تو
پھر ان کی طرف سے جو فاسق لوگ ہوں گے اہل کتاب میں سے، وہ کیا کریں گے؟ لن یضروکم الا اذا، کہ یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے زیادہ کچھ سوائے اس کے کہ تمہیں اذیت دیں، یعنی زبانی اذیت دیں، تکلیف دیں، باتیں کریں، ادھر ادھر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ ضرر کس کو کہتے ہیں؟ ذہنی، جسمانی، روحانی تکلیف کو، کوئی بھی کسی طرح کی یعنی پریشانی کریٹ کرنا۔ تو یہ تمہیں تکلیف اتنی سی دے سکتے ہیں کہ اذیت دے دیں۔ لیکن اگر وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ تمہارے سے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ بہت ہی بزدل ہیں، یہ اپنی پیٹھیں پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ تو اصل میں بات ساری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک گروہ آیا اور اس کو کسی نے مزدوری کا کام دیا اور کہا کہ اس کو رات تک کمپلیٹ کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبح کے پہلے پہر میں کہہ دیا کہ ہم تو تھک گئے ہیں، ہم نہیں کرنے لگے۔ پھر ایک دوسرا گروہ آیا اور اس کو وہی ٹاسک دی گئی، تو اس نے کیا کیا کہ دوپہر تک وہ کام کیا اور کہا اب تو ہم سے نہیں ہوتا۔ اور پھر تیسرا گروہ آیا اور اس کو وہی والی ٹاسک دی گئی، تو اس نے وہ رات تک کمپلیٹ کر دیا۔ اور یہ مثال ہے یہودیوں کی، جیسے یہودیوں کو سب سے پہلے چنا گیا اور انہوں نے تھوڑا سا کام کیا اور اس کے بعد کام کو چھوڑ دیا، تو پھر کس کو دیا گیا؟ عیسائیوں نے وہ کام پکڑ لیا، لیکن عیسائیوں نے بھی وہ کام کمپلیٹ نہیں کیا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ آخرت تک یہ کام کرے گی اور کام کا پورا اجر لے جائے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ آخرت تک یہ کام کریں گے۔ اور کیا کام ہے بتائیے مجھے آپ؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ایمان باللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک یہ کام ہوتے رہیں گے تب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آتی رہے گی۔ جب ان کاموں کو چھوڑا تو پھر مدد کا اور خیر امت کا ٹائٹل بھی چھن جاتا ہے۔ دیکھیے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، انہوں نے وہ ایسے شان والے تھے کہ ان کی خوشبو جو تھی امپورٹڈ ہوتی تھی، ان کے کپڑے بہت مہنگے ہوتے تھے، اور وہ ایک راستے سے گزر جاتے تھے تو خوشبو کتنی دیر گلی میں رہتی تھی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر ادھر سے گزرے ہیں۔ اور جب ان کی امی کو یہ پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے دھوپ پر بیٹھ گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک یہ ایمان نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ اصرار کرتے رہے کہ آپ کھانا کھا لیں، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے کہا امی آپ کی ایک جان ہے، اگر آپ کے پاس 100 جانیں بھی ہوں اور آپ وہ جانیں ضائع ہوں اور آپ یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ایمان چھوڑ دوں اللہ تعالیٰ پر، تو میں یہ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ان کی امی نے کھانا کھا لیا تھا۔ یہ وہ صحابی تھے جن کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھیجا تھا تاکہ یہ تبلیغ دین کا کام کریں، اور ان کی کوششوں سے کافی سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں آنا جو تھا، وہ جب آئے تو بہت سارے لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے اور وہ سب مسلمان تھے۔ اور یہی مصعب بن عمیر ہیں کہ بدر میں جب شہید ہوئے تو اگر ان کا سر ڈھکتے تھے، کپڑا ایک ہی تھا، سر ڈھکتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے اور پیر ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، تو پھر ان کا سر ڈھکا گیا تھا اور ان کے پیر کے اوپر اصغر کی گھاس ڈالی گئی تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ خیرہ امت یہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے شروعات میں اتنی مزدوری کی اور دین کی شان بھی ابھی نہیں دیکھی اور چلے گئے، لیکن ان کی نیت خالص تھی اور انہوں نے کوشش پوری کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اور اللہ پر بہترین طریقے سے ایمان لائے۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ تؤمنون باللہ جو ہے نا، یہ شعوری ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے، نسلی یا پیدائشی ایمان نہیں کہ جو ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم بالکل بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارا اصل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ خیرہ امت میں سے ہو تو اس کو اللہ کی شرط پوری کرنی ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان، ایسا ایمان جس سے ایسی غیرت آ جائے کہ خود بھی برائی نہ کرے، اور اگر دوسرا کوئی برائی کرے تو اس پر تڑپ جائے، اور خود نیکی کرے اور اس کا یہ بھی دل ہو کہ دوسرا بھی وہ نیکی کر لے۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب کرے۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔